اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بلا شبہ جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے کہ تم خوف نہ کرو اور رنج نہ کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی خبر سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا والی زندگی میں تمہارے رفیق ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہر چیز ہے جس کی تمہارے نفسوں کو خواہش ہوگی، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ یہ مہمانی کے طور پر ہے غفور رحیم کی طرف سے۔ تفسیر: ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور ان کی اجمالی نعمتوں کا تذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جمے رہے، یعنی اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور رنج نہ کرو، اور جنت کی خوش خبری سن لو جس کا تم سے اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب نے وعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کی جس نزول اور بشارت کا ذکر ہے، اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور مذکورہ بالا بشارت دیتے ہیں، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی فرشتے یہ بشارت دیں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ بشارت مذکورہ بالا تینوں حالات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ الہام ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا القاء کرتے رہتے ہیں، جس سے وہ اور زیادہ خیر کے کاموں میں بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح نے فرمایا کہ اللہ تخافو کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں مقبول ہیں، یہ خوف نہ کرو کہ وہ رد کر دی جائیں گی، اور ولا تحزنو کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہوں، وہ بخش دیے جائیں گے۔ فرشتے اہل استقامت مومنین سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے ولی ہیں، یعنی ہم تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دلوں میں حق کی بات ڈالتے ہیں اور تمہیں خیر و صلاح کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے جو اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں اور خیر و صلاح کی باتیں بتاتے ہیں اور شرور سے بچاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی یہ دوستی ہے اور آخرت میں بھی دوستی کا ظہور ہوگا۔ شفاعت بھی کریں گے اور اکرام کے ساتھ پیش آئیں گے اور ان کے پاس پہنچیں گے اور سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کہہ کر
سلامتی کی دعا بھی دیں گے اور مبارکباد بھی۔ فرشتے جو جنت کے داخلے کی پیشگی بشارت دیں گے، اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پر نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا۔ وہ کہیں گے کہ آخرت میں تمہیں جو جنت کا داخلہ ملے گا وہ داخلہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ ہر قسم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے۔ جنت میں تمہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کر دی جائے گی، اور وہاں جو کچھ بھی مانگو گے اور طلب کرو گے سب کچھ موجود ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ کوئی خواہش رکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شے عطا نہ کی جائے۔ آخر میں فرمایا کہ جو کچھ عطا کیا جائے گا غفور رحیم کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا۔ دیکھو، سب سے بڑی ذات کے مہمان بنے رہو جس نے تمہارے سب گناہ اور خطائیں معاف فرما دی ہیں اور مہربانی فرما کر تمہیں یہاں داخلہ دے دیا ہے۔ جس ذات عالی کے مہمان ہو اس کی مہمانی اسی کے شان کے لائق ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کی جو خواہش ہو پوری کی جائے اور جو کچھ طلب کرے وہ اسے دے دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا لطف و شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔